امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست۔ اسی معاملے پر یوکرین نے بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس چند گھنٹے میں متوقع ہے روس اور یوکرین کے معاملے پہ، کیونکہ روس نے یوکرینی علاقوں دونیٹسک اور لوہانسک کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے، جبکہ صدر پیوٹن نے یوکرین کی دونوں ریاستوں میں روسی فوجی داخل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ایسے میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس کی مذمت کی ہے اور سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست بھی کر دی ہے، جبکہ یوکرین نے بھی اسی معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے، جو کہ چند گھنٹے میں متوقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حیدر عباس شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حیدر عباس شہید ہو گئے۔ فورسز کی جوابی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بچ جانے والے کچھ دہشت گرد پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ کیپٹن حیدر عباس شہید کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی ہے، جس میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے بھی شرکت کی۔ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ کشی کی مہم میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزراء ٹاک شوز میں جا کر حکومتی پالیسیز کا دفاع کریں۔ تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس، الیکٹرانک کرائم ترمیمی ایکٹ اور دورہ روس پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا بعض وزراء اور حکومتی ارکان کے ٹی وی ٹاک شوز میں نہ جانے کا سخت نوٹس۔ وزراء کو ٹاک شوز میں جا کر حکومتی پالیسیز کا دفاع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کردار کشی کی مہم میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اسلامی معاشرے کی عکاسی مغربی ممالک میں ملتی ہے۔ اجلاس میں شرکاء نے پیکا آرڈیننس پر تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ چاہتے ہیں کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے۔ وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کہا کہ آل از ویل، تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جبکہ اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں، اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ طویل مشاورت ہوئی، رات کا کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے سرگرم۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر مشاورت، رات کا کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ مولانا کی رہائش گاہ پہنچنے پر بیٹے مولانا اسد محمود اور پارٹی رہنما اکرم دورانی نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا، جبکہ پوتی نے گلدستہ پیش کیا۔ ملاقات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نااہل اور نالائق حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ اپوزیشن اس بار تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کی نظریں اپوزیشن پر ہیں۔ حکومت کے اتحادی بھی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے، جبکہ حکومتی اراکین بھی رابطے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ سیاسی منظرنامے میں ایک اور پیش رفت، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی آج ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ عدم اعتماد تحریک بارے لاہ عمل کو حتمی شکل دی جائے گی، جبکہ 24 فروری کو آصف علی زرداری کے منصورہ میں سراج الحق سے بھی ملاقات طے ہے۔ لاہور سے رپورٹ۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ، اپوزیشن کے درمیان رابطوں میں مزید تیزی آ گئی۔ اپوزیشن کی مرکزی قیادت کے درمیان ملاقاتوں کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کریں گے۔ آصف علی زرداری شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ دونوں رہنما ملاقات میں حکومت مخالف لاہ عمل کو حتمی شکل دیں گے۔ آصف علی زرداری 24 فروری کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی لاہور میں ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعاون مانگیں گے۔ یوسف رضا گیلانی، خواجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ آصف زرداری کے ہمراہ ہوں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں 10% سے کم کورونا والے شہروں میں پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی گنجائش 70 سے بڑھا کر 80% کر دی گئی ہے، جبکہ ریل گاڑی میں مسافروں کی گنجائش 80 سے بڑھا کر 100% کر دی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کو کورونا پروٹوکولز پر عمل درآمد کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انڈور اجتماعات اور شادیوں میں 500 افراد شریک ہو سکیں گے، جبکہ آؤٹ ڈور اجتماعات اور شادیوں کی 100%
فیصد ویکسینیشن والے افراد کے ساتھ اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب ویسٹ انڈیز جاتے تھے تو اپنی ٹیم سے کہتا تھا گھبرانا نہیں، مشکل وقت میں اقتدار سنبھالا تو کابینہ سے کہا گھبرانا نہیں، اب اپوزیشن کو کہتا ہوں گھبرانا نہیں۔ بل گیٹس سے درخواست کی تھی کہ آئی ٹی کے شعبے میں رہنمائی کریں، رجسٹرڈ فری لانسرز کی آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، 5ویں کلاس تک یکساں نصاب نافذ کر دیا، آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے۔ وزیر اعظم قومی ای تجارت پورٹل کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں۔ اس کی وجہ کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے، سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے، تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی۔ اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ۔ گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے اب ہم نے 0 ٹیکس کر دیا۔ بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان، اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈیکیشن کے لیے۔ میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اس کو انوالو کر لیں پوری طرح۔ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبری دوں گا۔ ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا آزادی کے بعد، وہ ہماری اکثریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا۔ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، 3 سسٹمز کون سی دنیا میں چلتے ہیں؟ 5ویں کلاس تک ایک نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی بات جالوں کی جیت ہے۔ ہمارے دوست کہتے تھے پہلے استعفیٰ دو، لیکن اب وہ بھی پی پی کے پیج پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن بڑھ گئی۔ 27 فروری کو حکومت کے خلاف تاریخی لانگ مارچ کریں گے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھجوائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکا نکلا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جس تاریخی سطح پہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے۔ جس تیزی سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران کا پاکستان سب سے کرپٹ ترین پاکستان ہے۔ اس کو سلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا، اور اب دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈ ہوتے تھے۔ ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں، استعفیٰ دو۔ یہ آپ کا جیت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے، اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں۔ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، 8 مارچ کو ہم اسلام آباد میں ملیں گے، مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کے پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم منقصب کہتی ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے آرڈیننس سب سے پہلے وزیر اعظم پر لاگو ہونا چاہیے اور انہیں جھوٹے الزامات پر 10 برس سزا ہونی چاہیے۔ حکمران خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، یہ ترمیم ان کا اپنا ہی گلا گھونٹیں گی۔ 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں۔ ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو 5 سال گرفتار بغیر میجسٹریٹ کے نان بیلیبل افینس قرار
دے دیا گیا ہے. اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. جو آپ نے پاکستان اور اس پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ 3.5 سال میں کیا ہے وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں. جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گھلا گونٹے گا. آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ. آپ جتنے اس طرح کے قوانین لائیں گے اتنا ہی ری ایکشن آئے گا.